السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم 2024 کے جنوری میں جو ایگزام ہوا تھا سی ٹیٹ کا، اس کے پیپر 1 کا لینگویج 1 ہم آج ڈسکس کریں گے کہ کس ٹائپ کا کوشچن آیا تھا اور کون کون سے اس کا صحیح آنسر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا دیر کیے ہوئے۔ یہ پیڈاگوجی کا سیکشن ہے اور دوسرا جو پیسیج کا ہوتا ہے 15 نمبر کا اور 15 نمبر کا پیڈاگوجی۔ تو پیسیج کو خود سے دیکھ لینا کیونکہ وہ زیادہ مشکل نہیں ہے، پیڈاگوجی بہت اہم ہے، اس لیے شروع کرتے ہیں۔ یہ 106 سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارا پہلا کوشچن ہے، پرائمری سطح پر کتب خانے کے استعمال کے حوالے سے کون درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ نگیٹو آنسر پوچھا گیا ہے، تو نگیٹو کو ہی دھیان میں رکھ کر اس کا آنسر دیں گے۔ اساتذہ اور دوسرے بالغ حضرات کتب خانوں میں پڑھنے کے نمونے جاتی کردار کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ کتب خانے کے حوالے سے یہ پہلا والا درست نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ نمونے جاتی کردار کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا دوسرا آپشن جو ہے، کتب خانے میں درسی کتابوں کی بلند خوانی سب سے بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ کتب خانے کے لحاظ سے یہ جو لکھا گیا ہے یہ آپشن غلط ہے، تو یہاں غلط ہی پوچھا گیا ہے، تو ہمیں غلط ہی جواب دینا ہے۔ کتب خانے میں درسی کتابوں کی بلند خوانی زور زور سے چلا کر کتب خانہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کتب خانے میں آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے دوسرا آپشن غلط ہے اور یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ کتب خانے بیسیکلی آموزگار، تیسرا بھی دیکھ لیتے ہیں مختصراً، آموزگار ادب اطفال کے متنوع اصناف سے متعارف ہو سکتے ہیں، یہ پوزیٹیو ہے۔ اسی طرح چوتھا جب دیکھتے کتابوں کے ساتھ مصروفیت کا سرگرم ماحول، یہ بھی پوزیٹیو ہے۔ یعنی اگر نہیں والا نگیٹیو کوشچن ہوتا ہے تو اس کے 3 پوزیٹیو ہوتے ہیں اور 1 نگیٹیو ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کتب خانوں میں پڑھنے کے نمونے جاتی کردار کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کتب خانے ان چیزوں کے لیے ہیں۔ اس کا دوسرا آپشن جو ہے یہ غلط ہے اور یہی ہمارا صحیح آپشن ہے۔ تو چلتے ہیں دوسرے کوشچن پر۔ تو دوسرا کوشچن کیا ہمارا، 107 درج ذیل میں سے کون سا طریقہ زبان کی کلاس میں مقامی زبان کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ زبان کی کلاس میں یعنی لینگویج کی کلاس روم میں مقامی زبان کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ حوصلہ افزائی نہیں کرتا سے مطلب یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کے طریقے میں یہ شامل نہیں ہے کہ آپ مقامی زبان استعمال کریں۔ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے راست طریقہ، یعنی پہلا والا اس کا آنسر ہے، کیونکہ ڈائریکٹ میتھڈ میں اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ آپ مقامی زبان استعمال کریں۔ اس میں ڈائریکٹ آپ کو ٹارگٹ لینگویج سکھایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ امریکن انگلش انسٹیٹیوٹ گئے ہوں گے، بہت سے بڑے سٹی میں ہے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، وہاں پر اسی طریقے پر وہاں پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ جیسے کہ جیسے کوئی نیا بچہ بھی جاتا ہے تو ان سے بھی ان کی مادری لینگویج میں یعنی مدر ٹنگ میں بات نہیں کی جاتی بلکہ انگلش میں ہی بات کی جاتی ہے، چاہے بچے جس طریقے سے بھی بول پائیں، جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی بول پائیں، تو اس سے بات کی جاتی ہے کہ آپ انگلش میں ہی بولیں، جیسے ہی بولیں، غلط بولے صحیح بولے، انگلش بولے۔ تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے، راست طریقہ۔ یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کو دھیان میں رکھنا۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن پر۔ کوشچن نمبر 8 میں خواندگی کے حصول کے لیے کس میں دسترس ہونی چاہیے۔ خواندگی کے حصول کے لیے کس میں دسترس ہونی چاہیے، یعنی کس میں پکڑ ہونی چاہیے، کس میں مہارت ہونی۔ دسترس مطلب معنی بہت سے ورڈ ایسے آتے ہیں جس کا مطلب معنی پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کوشچن میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو دسترس مطلب ہوتا ہے پکڑ ہونی چاہیے، مہارت ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھیے کوئی بھی لینگویج کو اگر ہم سمجھیں گے تبھی ہم یہ کہا جائے گا اس میں مہارت حاصل ہے۔ آپ بہت اچھے اس لینگویج کی تلفظ ادا کر رہے ہیں، بہت اچھے سے بول پا رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں،
کیونکہ لینگویج آل اباؤٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اگر ہم کسی کی لینگویج جیسے انگلش ہے، انگلش کو ہم ریڈنگ کر پاتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں، اس کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو اس سے بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو انگلش لینگویج آتی ہے، کیونکہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلا جو آپشن ہے یہی درست آنسر ہے، ڈیکوڈ کرنا اور زبان کی تفہیم ہوگا، تبھی ہم مانیں گے کہ اس کو دسترس حاصل ہے. تو چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن میں. زیادہ دیر نہیں کریں گے، تفصیل سے بتائیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے شارٹ کٹ میں آپ لوگ سمجھ جائیے یا دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا. کوشچن نمبر 109 ہے، ایک شمولیتی، خوش آئند اور پرلطف ماحول پیدا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ اس ماحول کو قومی درسیاتی خاکے میں بیان کردہ مہارتوں کے فروغ کے حصوں میں بچوں کی شراکت کی تائید کرنے والا ہونا چاہیے. اس کا آپشن ہے ترقی کے مختلف میدانوں سے بچوں کے کام کا مظاہرہ کرنا، رنگین ماحول کے لیے کلاس روم کو سجانا، انڈور سرگرمیوں کو منعقد کرنا اور سخت دھوپ میں ان کے باہر خاص سے بچنا. اور چوتھا ہے ہمارا آموزگاروں کی اچھی صحت اور تندرستی پر خاصی توجہ دینا. تو اس کا صحیح آپشن ہے پہلا والا، ترقی کے مختلف میدانوں سے بچوں کے کام کا مظاہرہ کرنا. یاد رہے قومی درسیاتی خاکہ یعنی NEP 2020 میں بچوں کو مختلف میدانوں سے آگاہ کرنے پر فوکس کیا گیا ہے کہ بچے مختلف طرح کے علوم و فنون یعنی چیزوں کے بارے میں معلوم ہو. ترقی کے مختلف میدانوں میں سے بچوں کے کام کا مظاہرہ کرنا، یہ اس کا صحیح آنسر ہے. رنگین ماحول کے لیے کلاس روم کو سجانا کوئی مقصد نہیں ہے کلاس روم کا، اصل ہے بچوں کے صلاحیت میں، بچوں کے ہنر میں نکھار پیدا کرنا. تو یہ ہمارا فرسٹ آپشن صحیح ہے. چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن پر. 110 درج ذیل میں سے کون سا طریقہ آموزگاروں کے اصل مقصد یعنی اصل زندگی کے حالات میں زبان کے استعمال کے حصول میں معاون ہوتی ہے؟ تو اس کا کیا آنسر ہوگا؟ راست طریقہ یہ نہیں ہوگا، سمیع لسانی طریقہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے فطری طریقہ. فطری طریقہ ہی ہمارے زندگی میں کام آتا ہے. تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ فطری طریقہ. چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن پر. 5ویں جماعت کا طالب علم کہتا ہے، اپنا کام ٹیچر کے پاس جمع کرنے سے پہلے آخری بار متن کی صحت و قطعیت چیک کرتا ہوں. لکھنے کی سطح پر طالب علم ہے، یعنی ایک طالب علم ہے، وہ اپنے کام کو، اپنے ہوم ورک کو ٹیچر کے پاس جمع کرنے سے پہلے ایک بار چیک کر لیتا ہے، ایک بار کراس چیکنگ کر لیتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس لکھنے کی کس سطح پر طالب علم ہے، تو اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آنسر ہوگا مسودہ تیار کرنا. اس کا صحیح آپشن ہوگا. چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن پر. تیسری جماعت کا استاد اپنے کلاس میں ایک ریڈنگ کیریئر بنانا چاہتا ہے. طلباء کی کتابوں کے انتخاب میں سب سے پہلے کس سوال پر غور کرنا چاہیے؟ کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے اسٹوڈنٹ کے لیے، ہم طالب علم کے لیے اگر کوئی عمل کرتے ہیں اسکول میں یا پڑھائی کی جگہ پہ، تو سب سے پہلے ہمیں جو بچوں کے حساب سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، بچوں کے نظریے سے، بچوں کی نظر سے. کیا یہ کتاب تیسری جماعت کی درسیات کے مقاصد کے حصول میں معاون ہے؟ تیسری جماعت کی درسیات کے مقاصد کے حصول میں معاون ہے. ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تبھی ہمیں چیزوں کو بچے کے مطابق اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کی سراہنا کی جاتی ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے. NEP 2020 میں بھی بچوں کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے. چائلڈ سینٹر ہونا چاہیے کوئی بھی کام اسکول میں. تو اس کا صحیح آنسر ہے پہلا والا. کیا یہ کتاب تیسری جماعت کی درسیات کے مقاصد کے حصول میں معاون ہے؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن پر. 113 ایک استاد دوسری جماعت کے طلباء کے مختلف تدریسی آموزش مواد TLM اکٹھا کرنا چاہتا ہے. TLM کے انتخاب کا کون سا معیار مناسب نہیں ہے؟
कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है, नहीं को देखना है, मुनासिब है नहीं, मुनासिब नहीं है। तो मुंतखब मवाद को तरजीहन मकामी तौर पर तैयार किया गया हो और मकामी तौर पर दस्तयाब होता कि बवक्त ज़रूरत आसानी से बदला जा सके। देखो ये आंसर नहीं सही है। चलते हैं दूसरे में। मुंतखबा मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार करदा हो, उसे कुछ खुरदरा होना चाहिए ताकि हाथ से ना फिसलें। यहाँ याद रखें, यहाँ मुनासिब नहीं है ये पूछा गया है। तो आपने टैग वर्ड का नाम सुना होगा या पढ़ा भी होगा या जानते भी होंगे। तो यहाँ पर टैग वर्ड इस क्वेश्चन में आंसर में कौन सा है? सिर्फ। यहाँ सिर्फ आया हुआ है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने का ज़्यादा चांस है और ये है भी। या नहीं पूछा गया है मुंतखब मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार करदा हो, सिर्फ बच्चों का तैयार करदा नहीं होना चाहिए। बच्चे कैसे तैयार करेंगे ये आप समझ सकते हैं। बच्चे तैयार करेंगे एक अलग चीज़ है, सिर्फ बच्चे तैयार करेंगे ये अलग चीज़ है। समझ रहे हो ना? टीचर या बड़ों की मदद से अगर बच्चे तैयार करें तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें लिखा सिर्फ बच्चों का तैयार करदा हो, इससे कुछ खुरदरा होना चाहिए, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये आंसर जो है ये गलत है और यही हमारा सही आंसर है। मावा मुंतखब मद इस उम्र के बच्चों के लिए जाज़िब महफूज हो। देखिए मैं पहले भी बताया हूँ कि अगर निगेटिव पूछा गया तो उसमें 3 जो आंसर होता है वो पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, उसी को ढूंढना होता है। तो ये तीनों पॉजिटिव है, ये तीनों ये तीनों पॉजिटिव, एक बीच में निगेटिव है, तो यही हमारा आंसर होगा इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 114 120 तक इसका हो जाएगा। एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है कि वो इस मुनकरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करें। इस तरह की सरगर्मियाँ होती हैं। इस मुनकरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करने के लिए करें। इस तरह सरगर्मियाँ को हम क्या कहते हैं? आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए, खामोशी से सुनने के लिए, ज़बानी रवानी की मश्क के लिए, और चौथा है इंज़िबाती मश्क के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए। इसका सही आंसर क्या है? आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 115। ख़वानदगी की तदरीस का वो तरीका जो हर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर ज़ोर देता है। नंबर 1 हालाती तरीक़ा, नंबर 1 हालाती तरीक़ा, सौतियाती तदरीस, कुल लिसानी तरीक़ा, क़वाइद का इतलाक़। इसका सही आंसर क्या है? कुल लिसानी तरीक़ा। इसका सही आंसर क्या है? कुल लिसानी तरीक़ा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क़वाइद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? कौन दुरुस्त नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं। तरसील में मश्क करवाना, उसूलों को याद करके क़वाइद की आमोज़िश नहीं है। और देख लीजिए यहाँ पर याद कराना ये टैग वर्ड आ चुका है, तो इस वजह से ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उसूलों को याद करके क़वाइद की आमोज़िश, ये हमारा आंसर जो है यहीं पर मिल गया है। इसका कौन दुरुस्त नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 117 दर्ज झेल में से कौन बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं है? तो यहाँ ये पूछा गया है कि कौन उसूल में शामिल नहीं है, कौन उसूल में शामिल नहीं, यानी निगेटिव पूछा गया है। तो नंबर 1 है ठोस उसूल, नंबर 2 है टेक्नोलॉजी के उसूल, नंबर 3 है दरसियात के उसूल, नंबर 4 है कश्फ के उसूल। इस क्वेश्चन में थोड़ी इस पर गौर करना पड़ेगा कि ठोस उसूल देखो, कोई भी दरसियात को तैयार करने के लिए उसमें उसूल तो होना लाजमी है, बिना उसूल के कोई भी काम नहीं होता है। तो ठोस उसूल भी सही आंसर है। टेक्नोलॉजी के उसूल बिल्कुल ये भी सही है। दरसियात के उसूल ये भी सही है।
لیکن کشف کے اصول یہ غلط ہے یہاں پہ، تو یہی ہمارا آنسر ہو جائے گا۔ چلتے ہیں اگلے کوشچن پر۔ 118 بچے بنیادی سطح پر آموزش میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں جب اپنی کاپی میں حروف پر ہاتھ پھیرتے یا بار بار لکھتے ہیں، جب توجہ صرف عمدہ اور کی مہارتوں کو فروغ دینے پر ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے استاد کے بعد گاتے ہیں۔ نمبر 4 ہے جب مختلف حواس کو برتنے اور اپنے ہاتھوں کو سرگرمی سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں سرگرمی، اپنے ہاتھوں کو سرگرمی، یہاں پر ایکٹیویٹی کا ذکر ہے۔ ایکٹیویٹی یعنی اس میں اپنے سے کچھ کرنا ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ کا اس میں ذکر ہے۔ تو لرننگ بائی ڈوئنگ ایک پازیٹیو ورڈ ہے، تو یہ ہمارا یہ والا آنسر، یہ والا آپشن صحیح ہے۔ یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ پہ۔ درج ذیل میں سے حوالے سے کون درست نہیں ہے؟ اس میں بھی دھیان میں رکھیں کہ درج میں سے کون درست نہیں ہے۔ نظم، گیت گانا اور گنگا اور گنگنانا بچوں کے لیے طریقے ہیں۔ تلفظ کی مشق نہیں ہے۔ جملوں کی وجہ قطع اور درست کرنا اور اظہار میں اضافہ کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ لفظوں اور جملوں کی ساخت یاد کرانا، دیکھو یہاں پر یہ آیا ہوا ہے درست نہیں ہے، نگیٹو پوچھا گیا تو یہاں پر نگیٹو ورڈ ہے یاد کرانا، تو یہ والا اس کا صحیح آنسر ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ یعنی اور آخری کوشچن پر۔ استاد آموزگاروں سے اپنے ورک بک بدلنے اور اپنے ساتھی کے کام کو جانچنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کام کا کیا مقصد ہے؟ تو ساختوں کا انضباطی مشق، یہ بھی نہیں ہے۔ ہمجولیوں کی اصلاح کی مہارت کو فروغ دینا، یہ بھی نہیں ہے۔ توسیع مطالعے سے مشق کے لیے دینا، نئی لفظیات کے استعمال کے لیے مشق دینا، اس کا سیکنڈ والا آپشن صحیح ہے۔ ہمجولیوں کی اصلاح کی مہارت کو فروغ دینا ہے۔ یاد رکھیں اگر ساتھی سے اگر کوئی کام کرواتے ہیں اور استاد اپنے آموزگار سے اپنے ورک بک بدلنے اور اپنے ساتھی کے کام کو جانچنے کے لیے کہتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کام کا مقصد کیا؟ ہمجولیوں کی اصلاح کی مہارت کو فروغ دینا، یعنی ایک دوسرے کے اگر ہم کاپی جانچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ ہمارا کرتا ہے، ہم ان کے دیکھتے ہیں، تو اس سے ہماری اور ان کی جانچ کرنے کی مہارت فروغ آٹومیٹکلی پائے گی۔ اور استاد یہ چاہتا ہے کہ آپس میں اس طرح کرنے سے ایک دوسرے کی جانچ کرنے کی مہارت فروغ پائے گی۔ تو یہ والا آپشن ہمارا صحیح ہے۔ یہ والا صحیح نہیں، ساختوں کا انضباطی مشق دینا، مشق والا جو ٹیگ ورڈ ہے وہ میں دیکھ لیجئے گا، یہ شاید نگیٹو ہے۔ نئے لفظیات کے استعمال کے لیے مشق دینا، یہ بھی غلط ہے، دونوں مشق ہے۔ توسیع مطالعے سے مشق کے لیے دینا، تو تینوں میں ایک لفظ آیا ہوا ہے مشق، اور یہ نگیٹو ہے، تو ہمارا یہ والا آپشن صحیح ہے۔ تو دوستو کیسا رہا آج کا ہمارا ویڈیو؟ انشاءاللہ تمام پچھلے پریویس ایئر کے جتنے بھی کوشچن ہیں، جتنے بھی کوشچن آنسر ہے، سب کو ہم لائیں گے آپ کے سامنے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔